اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں اور نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا باقاعدہ ایک موضوع رہا ہے۔ قرآن پاک کا بیشتر حصہ ان واقعات پر مشتمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے لیے سابقہ قوموں کے بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں موجود ہے۔ فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اے پیغمبر آپ پر یہ تمام واقعات کو بیان کرتے ہیں جو کہ رسولوں کی خبریں ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ آپ کے دل کی مضبوطی یہ ہمارا مقصد ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی مخالفت ہوتی ہے معاشرے میں تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو حوصلہ دینے والا ہو، کوئی اس کی ڈھارس بتانے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان واقعات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ الشعراء میں بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ، یہ مکہ کے کافر، اگرچہ آپ کے خاندان کے افراد بھی ان میں شامل ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو کیا آپ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی اور بڑا غم تھا کہ یہ لوگ آپ کی دعوت حق کو قبول کیوں نہیں کرتے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر حق کی دعوت دینے والا لوگوں کے نزدیک ایک مسلمہ شخصیت ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ لوگ اس کو صادق و امین ہی کیوں نہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو وقت کے بدترین دشمن بھی اس دعوت سے قبل کیا کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے حق کی دعوت پیش کی تو وہی لوگ ہیں، وہی علاقہ ہے، لیکن وہی آپ کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، اور مجنون بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر لوگوں کو بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس محمد کی بات کو نہیں سننا، نہیں تو وہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیر دے گا۔ تو یہ کیفیت ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جاتا، آپ کو تسلی دی جاتی
تو اللہ رب العالمین نے آپ کی ڈھارس بتانے کے لیے، آپ کو حوصلہ و تسلی دینے کے لیے یہ سابقہ نبیوں کے واقعات کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ تو ایک مقصد تو یہ تھا، اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، آپ کے پاس یہ حق آ گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہو۔ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں کہ دیکھیں کہ پہلی قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، تو ان نبیوں کو بھیجنے کے بعد ان کے ساتھ جو رویہ قوم نے اختیار کیا، اے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ان کو جھٹلایا گیا، جس طرح ان کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، اے پیغمبر آپ کو بھی ویسے ہی تکالیف کا سامنا ہے۔ اور اسی طرح ان پیغمبروں کے ساتھ مخالفت کرنے والے سب سے بڑھ کر کون لوگ تھے کہ جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی مخالفت میں سر فہرست آپ کو نظر آئے گا ابو لہب نظر آئے گا، کہ جو آپ کا رشتہ دار تھا۔ جب آپ نے دعوت حق کو پیش کیا صفا پہاڑی پر چڑھ کر، اور اسی طریقے سے جب آپ نے ابو طالب کے گھر پر دعوت کا انتظام کیا اپنے خاندان کے افراد کے لیے، تو اس موقع پر، ان دونوں مواقع پر سر فہرست اور علل اعلان جس شخص نے آپ کی مخالفت کی، ان میں نام اگر آپ کو ملے گا تو ایک نام ابو لہب کا بھی ہوگا۔ اب بسا اوقات انسان، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرنے لگے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو ہماری مخالفت کرنے والے بسا اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان کے افراد ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے لوگوں سے چلتی چلی آ رہی ہے، جو باپ دادا سے چیز چلتی چلی آ رہی ہے، انسان کے اندر یہ بات، انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو چھوڑنا جو ہے نا وہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کفار کا یہ اعتراض تھا کہ کیا جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے بے عقل ہیں؟ کیا ہم ان کے دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت بھی ان کی پیروی کرو گے کہ اگرچہ یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے؟ تو پتہ کیا چلا، یہ چیز حیثیت نہیں رکھتی کہ لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ حق کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حق ہے پیغمبر آپ کے پاس آ چکا ہے، اور یہی حق ایمان والوں کے لیے نصیحت اور ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور بلکہ ایمان والوں کی یہ صفت تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں بیان کی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ آ کر استفسار کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی، اور ساتھ ہی فرما دیا اگلی آیت میں کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے سنی انسنی کر قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، ہم قرآن مجید پڑھ کر گزر جاتے ہیں،
لیکن کیا قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتی؟ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ یہ قرآن ہمارے لیے ایک انقلابی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی۔ اور کتنے ہی واقعات ایسے ہمیں مل جاتے ہیں کہ جس میں وہ لوگ کہ جو اسلام کے اہل اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن جب قرآن مجید کو سنا تو ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ تو لہٰذا یہ سابقہ قوموں کے واقعات اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں۔ اور اس وقت کے کفار اور مشرکین کو بھی یہی پیغام تھا کہ دیکھو پہلی قوموں نے جب حق کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر کس طرح سے ان کو عذاب نے لپیٹا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنے بندے اپنے پیغمبر کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے پیغمبر کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور ان واقعات میں سے دو نبی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر کیا ہے۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو ان کا تذکرہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت بھرے انداز کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں اور تینوں ہی اپنے آپ کو الہامی کہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں نازل کی گئی، ایک یہودی، ایک عیسائی اور تیسرے مسلمان۔ اور یہ تینوں ہی ان کتابوں کو ماننے والے ہیں کہ جو آسمان سے نازل کی گئی۔ اگرچہ بعد میں یہود و نصارہ نے تحریف کر دی اپنی کتابوں کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں بڑے مذاہب ہی اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے والے ہیں۔ اور ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جن کی زندگی میں ان پر ایمان لانے والے گنے چنے افراد، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بسنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف نسبت کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر ان کا رد کیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم اکیلے ہی امت تھے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون مین آرمی کا کردار حضرت ابراہیم نے ادا کیا۔ وقت سے وقت کے فرعون سے ٹکر، اور اس کے باوجود وہاں پر سرخرو ہوئے اور ہر طرح کی کٹھن آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کی وہ فوج بڑی ہی بہتر سمجھی جاتی ہے کہ جس کے اندر سخت ترین ٹریننگ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سخت ٹریننگ کی، ان کو سخت آزمائشوں سے دوچار کیا، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی کئی طرح سے آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جو ہر طرح کی آزمائش میں پورا ہوتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اگر زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں انسان کے لیے بسا اوقات خیر کا سبب ہوتی ہیں۔
تو بہرحال یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اتنے نبیوں کا تذکرہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان میں شامل ہے۔ آخر یہ نبی اللہ نے کیوں بھیجے بھائی؟ ضرورت کیا تھی؟ لوگ دنیا کے اندر چلتے چلے آ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذریعہ معاش ہے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، پھر آہستہ آہستہ دور نے ترقی کی، لوگ جو ہیں وہ صنعتوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور آج کا دور وہ آئی ٹی کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج لوگ اس سے ذریعہ کمائی اس کو بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ اپنی جوانی اپنے بڑھاپے کو گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخر اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیج دیا؟ تو سورہ ہود کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور سب کا آبجیکٹو اور ان کا اس قوموں کے اندر آنے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا تو اس نے آ کر دعوت کیا پیش کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کروانے کے لیے آئے، اور عبادت ہی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور عبادت ہے کیا؟ کہ ہر اس کام کو اختیار کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا؟ میں اگر کاروبار کے اڈے پہ بیٹھا ہوں تو کیا میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں اس وجہ سے کاروبار کروں تاکہ میں رزق حلال کماؤں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اگر میں یہ سوچ کر کاروبار کر رہا ہوں نا تو جتنی دیر میں کاروبار کی جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ بیٹھنا میرا یہ بھی اللہ کی عبادت شمار ہوگا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر میں کاروبار کرتے ہوئے سچ بولتا ہوں، دھوکہ دہی سے پرہیز کرتا ہوں، تو یہ بھی میری عبادت شمار ہے۔ اسی طریقے سے والدین، اولاد، بیوی بچے، یہ تو سب کے ہی رشتہ داریاں، یہ تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کے حقوق کو ادا کرے کہ میں نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمارا اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث کے مطابق انسان جو اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے نا، ہے تو ان کی ضروریات کی تطبیق، لیکن یہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بڑی سیدھی سی مثال ہے، گھر میں روشن دان روشنی اور ہوا کے لیے سبھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ بن جاتی ہے کہ میں یہ روشن دان اس نیت سے رکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے، مجھے بر وقت پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے، تو آپ کا یہ روشن دان رکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت شمار ہے۔ تو عبادت جو ہے اس کا کنسپٹ بڑا وسیع ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کو چند چیزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور اس کے تصور کو محدود کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم کسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں تو محترم بھائیوں یہ بھی اللہ کی عبادت ہوگی کہ اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی۔ تو اس لیے ہم
اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو اللہ کی عبادت کے اندر شمار کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھانا کھاتا ہے، مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے. اگر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں تاکہ میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت آئے، تاکہ میں بڑی ہی نشاط کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر سکوں، تو ہمارا یہ کھانا کھانا بھی اللہ کی عبادت شمار ہے. تو اس لیے جتنے بھی نبی آئے وہ ساری کی ساری اسی دعوت کو لے کر آئے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کے حل کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لوگوں اللہ کی پہچان کر لو، اس کے حق، اس کا جو حق ہے عبادت، اس کو ادا کرو. تو ہمارے جتنے مسائل ہیں یقین جانیے کہ وہ حل ہو جائیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کا بھی بنیادی اور مرکزی نقطہ یہی تھا کہ قوم کو شرک پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا. اگر وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اس کو جان لے تو پھر یقین جانیے کہ آگے کے سارے مسائل جو دنیا کے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ ہی کی پہچان نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ کھانا پینا، جنسی تسکین، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جانور کے ساتھ بھی خاص ہیں. اور اگر ایک جو ہے وہ انسان وہ بھی صرف انہی چیزوں کو اپنا اس زندگی کو اور اپنے اس دنیا میں آنے کو صرف انہی چیزوں کے اندر گزار دے اور یہی اپنا مقرہ نظر سمجھ لے، تو پھر یاد رکھیے ایک مسلمان کے اندر اور ایک انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی ذکر جاری رہے گا. لیکن آج یہ چند ایک بنیادی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، ان واقعات کو کیوں بیان کیا گیا قرآن مجید میں، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا اسباق ہے، اس حوالے سے چند ایک بنیادی گزارشات کو رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اور تاریخ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی ایک بہترین زندگی گزار کر جائیں اور ہماری آخرت کے اندر بھی ایک بہترین زندگی ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.